میں کئی سالوں سے آزمائش میں گرفتار تھی، اور اس آزمائش سے میں کیسے نکلی، اور میں نے ایسا استغفار کا کون سا طریقہ کیا، اور میں کیسے اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے نکلی، اور 2-3 دن میں ہی میری ہر دعا پوری ہونے لگی اور مجھے خوشخبریاں ہر طرف سے ملنے لگی۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت زبردست ہونے والا ہے، آپ لوگ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو اور وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت سالوں سے میں آزمائش میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے سارے گناہ معاف کر دے اور میری دعاؤں کو قبول کرنا سٹارٹ کر دے۔ بہت زیادہ ہم لوگ اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے تو ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیسا بندہ ہے جس کا مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے، جس کا مجھ پہ ایمان ہی نہیں ہے کہ میں ایک ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس کی جب پوری نہیں کرتا کوئی بات، کوئی دعا یا کوئی حاجت، تو وہ مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم بھی بہت بیوقوف ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا دامن چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، جب ہم اپنے رب پر یقین ہی نہیں کریں گے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ گناہ جو ہمارے اللہ پاک کو پسند ہی نہیں ہے، وہ گناہ ہم سٹارٹ کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہم اور ڈاؤن ہوتے جائیں گے اور پیچھے جاتے جائیں گے اور گناہوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے اور ہمارا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجتوں کو کیسے اللہ سے پوری کروانی ہے، کیسے آپ نے ضد کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو فقیر ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، غور سے بات سنیں، وہ جب تک ان کو کچھ نہ دو آپ، وہ نہیں جاتے نا، سوالیہ بن کر آپ کے سامنے، آپ کے در کے سامنے آ جاتے ہیں کہ کوئی اگر پیسے نہیں تو کھانے کے لیے کچھ دے دو، تو ہم کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتے ہیں نا۔ ایک بار میں نہیں تو دوسری بار میں جب آتا ہے تو دے ہی دیتے ہیں کہ پہلے بھی یہ بندہ آیا تھا اور اب دوسری بار ہے، تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے کہیں سے سنی ہے تو مجھے بات بہت پسند آئی ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو اس کی مثال دے دوں۔ تو اس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 بار میں تو ہمارا اللہ مان لے گا نا۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چیز، وہ بات، وہ اس ٹائم کا مانگنا، ہمارا پورا ہونا جو ہے نا، شاید ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، تو ہمارے اللہ پاک جو ہے نا، ہماری بہتری کے لیے اس ٹائم ہماری دعا کو روک دیتا ہے، اس ٹائم پوری نہیں کرتا، اور ہماری لگن کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس لگن سے، کس محبت سے اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ پاک کو پکار رہے ہیں۔ ہمیں بس ایسا مانگنا یا آنا چاہیے کہ ہمارے اللہ پاک کو ہمارا مانگنا پسند آ جائے اور ہمارے مانگنے پر اللہ تعالیٰ کن فرما دے اور ہماری تمام حاجتیں، دعائیں، مقصد سب پورے ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو ہمیں بچوں کی طرح ضد کرنا چاہیے۔ جب دیکھیں نا، بچہ آپ سے مانگتا ہے تو ماں باپ آخر کار اس کی بات مان ہی لیتا ہے، اس کی ضد پوری کر دیتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس طرح ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، دعاؤں سے اللہ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے؟ اللہ پاک کو دعاؤں سے ڈھونڈا جاتا ہے، اللہ پاک کو یقین سے ڈھونڈا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، پر وہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، ہمیں آزمائشیں دے کر، اور جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیتا ہے، کیونکہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ جب ہماری کوئی دعا، حاجت پوری نہیں ہوتی، مقصد پورا نہیں ہوتا، تو ہم ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں، جو ساری خوشیاں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ اللہ پاک لے لیتا ہے اور ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور
اور ہم جو ہے نا پیچھے دور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں شکر ادا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور نعمتیں دے گا، اور چیزوں سے نوازے گا، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی دعائیں بھی پوری ہوں گی، اور آپ اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جائیں گے، اور بھی زیادہ اللہ خوش ہوگا، آپ سے راضی ہو جائے گا کہ دیکھو یہ بندہ میری آزمائشوں پہ خوش ہے، شکر گزاری کر رہا ہے، کیوں نہ میں اسے دوں گا، میں اسے اپنے دل سے دوں گا، کیونکہ یہ بندہ میرا بہت شکر گزار ہے، میرا شکر ادا کر رہا ہے، میری نعمتوں پہ، میری آزمائشوں پہ خوش ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے۔ استغفار سے کیسی ہماری زندگی بدلی، میں نے کس طریقے سے استغفار کیا، یہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو میری ایک بہن تھی کہ آپ ہی میں استغفار کرتی ہوں پر مجھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو میں ایسے کیا کروں کہ مجھے استغفار کی جو ہے نا عادت پڑ جائے۔ آپ نے ہمیشہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی 20 سے 30 مرتبہ استغفار سٹارٹ کر دینا ہے ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ جب آپ ہر نماز کے بعد 20 یا 30 مرتبہ استغفار کریں گے تو آپ کو عادت پڑ جائے گی، پھر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ استغفار کرنا سٹارٹ کر دیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو عادت پڑ جائے گی، اور آپ کو ایک لگن سی محسوس ہوگی۔ جب آپ استغفر اللہ نہیں کریں گے تو آپ کا ٹائم ہی نہیں گزرے گا۔ آپ کوئی کام کریں گے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو آپ نہ فوراً استغفار کرنا سٹارٹ کر دیں گے، اور استغفار بھی استغفر اللہ، بس سمپل، اتنا آسان ورڈ ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ اور دوسرا یہ میں ساتھ بتاتی چلوں کہ استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ نا آپ نے جو ہے نا نیت صاف رکھنی ہے، لوگوں کا بھلا کرنا ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، اپنی باتوں سے اپنے کاموں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کا دل نہیں دکھانا، آپ سے جتنا ہو سکے اچھا کرے، اچھائی پھیلائے، برائی کو ختم کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنے راضی کرنا ہے۔ بس صرف یہ نہیں کہ استغفر اللہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، ہم نے اچھے کام بھی تو کرنے ہیں نا، ہمیں اللہ کو بھی تو راضی کرنا ہے نا۔ تو ہمارے دل میں حسد ہو، بغض ہو، اور ہمارے منہ پر استغفار ہو، تو اللہ پھر بھی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہمیں پورے نیک دل سے، اچھے دل سے، حسد نکال کر، کینہ نکال کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ہمارا رب اتنا بڑا ہے نا، جب ہماری نیت صاف ہوگی، ہمارا دل صاف ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ کیسے قبول نہیں کرے گا؟ اللہ نے ہر انسان کی دعا قبول کی ہے، ٹائم آنے پر، وقت آنے پر، یقین کرنے پر اللہ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی، کتنی آزمائشوں سے وہ گزرے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا، سگوں نے اس کے ساتھ، اپنے بھائیوں نے اس کو کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ پاک ہی تھا نا جس نے اسے کنویں سے نکال کر ایک سلطنت دی، ایک اعلیٰ مقام دیا۔ ہمیں نہیں دے سکتا، ہمیں بھی دے سکتا ہے، جب ہم اللہ پہ یقین کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، حسد نکال کر، کینہ نکال کر، اچھائی کر کے، بھلائی کر کے، برائی کو ختم کر کے، اچھائی پھیلا کر، ہمیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے سکتا ہے۔ بس اچھا کرے، اللہ پہ یقین کرے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ مہربان بادشاہ ہے، رحمت والا ہے۔ آپ لوگ پلیز ایسے کومنٹس کرتے ہو نا، مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کیا استغفر اللہ سے جب آپ بال دکھانے، فضول کومنٹس، اللہ آپ کون ہوتی ہے استغفر اللہ کا طریقہ دکھانے والی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگوں کو ایسا کیوں، دیکھیں میں یہاں پہ بتا بھی رہی ہوں کہ انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، پھر بھی یہ لوگ دکھا رہے ہیں لوگوں کا دل، ان کو پسند ہی نہیں ہے اچھی باتیں سننے کا۔ جب میں اچھی بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں فضول بکواسیات کر رہی ہو، یا پہ اگر میں کسی فلم کے بارے میں، مووی کے بارے میں، یا کسی ایکٹر کے بارے میں بات کرتی تو لوگ بہت غور سے، شوق سے سنتے، اور اس پہ کامنٹ بھی پاس کرتے، ٹھیک ہے؟ جب یہاں پہ میں آپ کی بھلائی کے لیے بات کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہی ہوں تو آپ کو فضول لگتی ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہم گناہ نہیں کریں؟ کیا یہ برائی نہیں ہے؟ ہمیں ان بری اعمالوں سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ پہ یقین کرے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ جو بندہ
اللہ کی راہ میں جیسی بھی جا رہا ہے، جیسی بھی اچھا کر رہا ہے، آپ کو اس پہ ٹاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آج کا وظیفہ اور آج کی بات میری آپ کو سمجھ آئے تو آپ ضرور ایک اچھا مقام حاصل کریں گے، آپ کی حاجتیں، دعائیں، سب کچھ پورا ہوگا، مقصد مرادیں، آپ کی تکلیفیں، مشکلیں دور ہوں گی، اللہ پاک کے آپ بہت قریب ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، ایسی باتیں، ایسے ویڈیوز، ایسے وظیفے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی ڈپریشن والے بندے کو یا کسی بھی ایسے غموں کے بارے کو یہ ویڈیو ملے اور اس کو اللہ پہ یقین پختہ ہو جائے، وہ اپنے حالات پر شکر گزاری کرے۔ اگر آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور پلیز اچھے اچھے کمنٹ کیجیے گا۔ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے گا۔ آپ سب کے لیے میں ڈھیروں دعا کرتی ہوں، آپ لوگ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، بائے بائے۔